بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو الگ جگہ سے آپ حضرات کے سامنے دو آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، امتحان کی چیز ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: المال والبنون، کہ مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ ظاہراً دیکھنے میں دونوں آیتوں میں الگ الگ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی جگہ بتایا گیا، پہلی آیت میں، کہ یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیتوں کے حقیقی مطلب کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دونوں آیتوں میں کچھ الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں آیتوں کے ذریعے اللہ تعالی ایک سبق انسانیت کو اور امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلے جو بتایا گیا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ اس وقت فتنہ ہے جب اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہ ہو۔ مال کا استعمال صحیح نہیں ہوا یا اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے، فتنہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مال اگر صحیح استعمال ہوا اور اولاد کی صحیح تربیت ہوئی تو پھر یہی مال اور یہی اولاد تمہارے لیے آرام کا سبب بنیں گے۔ دونوں چیزیں، مال کا صحیح استعمال اور اولاد کی صحیح تربیت،
چونکہ انسان کو اپنی زندگی میں دو چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، دوسرے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر انسان اس محبت کو اور ان چیزوں کی محبت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا کہ محبت میں مغلوب ہو کر اگر آدمی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکا یا مال کی محبت میں آ کر اس کے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکا، تو پھر یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کا مال آ کر سانپ کی شکل میں اسے لپیٹ لے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، جس کو تو نے صحیح استعمال نہیں کیا، تیرے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، تو نے ادا نہیں کیا، یہ مال اس کے لیے آزمائش کی چیز بنے گا۔ اور اگر اولاد کی اسی طریقے سے صحیح تربیت نہیں ہوئی تو وہ اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے درد سر بن سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اولاد جو گناہ اپنی زندگی میں کرے گی اس کا وبال مرنے کے بعد اس کے والدین کی قبر میں اس کا وبال پہنچتا رہے گا۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، فضائل اعمال میں بھی وہ واقعہ مذکور ہے، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے باہر نکلے اور قبرستان میں کچھ چیزیں گری ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اس کو چن رہے ہیں، اور ان مردہ لوگوں میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین سے کچھ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو خواب دیکھنے والے صاحب ہیں اپنے خواب میں ہی جا کر ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ سب مردے قبروں سے نکلے اور کچھ زمین سے چیزیں چن رہے ہیں، آپ بھی باہر نکلے لیکن آپ کچھ چنتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو چیزیں چن رہے ہیں یہ کیا چیز چن رہے ہیں؟ تو وہ اطمینان سے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا کہ لوگ قبرستان کے آس پاس سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے کچھ پڑھ کر قبرستان والوں کے لیے بخش دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچاتا ہے، یہ لوگ اس کو چن رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے صاحب نے پوچھا کہ جب یہ ثواب لے رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں لیتے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک لڑکا ہے، بیٹا ہے، جو فلاں بازار میں اس کی دکان ہے، وہ روزانہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ صبح ہوئی، ان کی آنکھ کھلی تو خواب میں جس بازار کا اور جس دکان کا انہیں پتہ بتایا گیا تھا، یہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکا ہے، اپنی دکان پر کام کر رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ تو جا کر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ چچا جان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور میں جو پڑھتا ہوں اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچاتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد پھر اس خواب دیکھنے والے نے اسی خواب کو دوبارہ دیکھا اور اس مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ سب قبرستان والے باہر نکلے، سب چن رہے ہیں۔ پہلے خواب میں جو صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے اب وہ بھی چن رہے ہیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، پھر جا کر پوچھتے ہیں کہ
گزشتہ مرتبہ تو آپ کچھ نہیں لے رہے تھے، آج آپ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، میرا لڑکا جو مجھے پڑھ کر بخشا کرتا تھا، ابھی چند دن پہلے اس کا بھی انتقال ہوا ہے، اب مجھے بخشنے والا کوئی نہیں، لہٰذا اب مجھے اس کی ضرورت ہے، میں لے رہا ہوں۔ صبح ہوئی، پھر دوبارہ یہ بازار میں گئے، اس دکان پر گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان تھا جو اپنی دکان پر کام کیا کرتا تھا، اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پتا چلا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، دنیا میں بھی وہ اولاد تکلیف کا سبب اور وہ مال تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اولاد والا اور وہ مال والا قبر میں بھی اس کو وبال پہنچتا رہے گا۔ اگر صحیح استعمال ہوا تو مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنا دی یا پانی کا کنواں کسی کے لیے ضرورت مندوں کے لیے لگا دیا، یہ بنانے والا مر کر چلا گیا، لیکن اس کا ثواب برابر مرنے والے کے قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ مال کا صحیح استعمال اور اولاد کی صحیح تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت تو آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے اور ان کی تربیت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ آج حالات امت مسلمہ کے کیا ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کے اور مسلمان نوجوانوں کے حالات کیا ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خود اپنے علاقے میں نوجوانوں کا کیا حال ہے ہمیں معلوم ہے۔ کیسی غلط چیزوں کے اندر نوجوان مبتلا ہیں۔ رات میں 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے بھی آپ کسی ضرورت سے باہر جائیں، آپ کو نوجوان سڑکوں پر گپ شپ کرتے ہوئے اور غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ والدین کو ان کی فکر ہے، نہ گھر کے اور ذمہ داروں کو ان کی فکر ہے۔ انتہائی غلط چیزوں کے اندر نوجوان مبتلا ہے، نشے کا عادی ہے اور غیر ضروری چیزوں کے اندر نوجوان مبتلا ہے۔ یہی اولاد اور یہی نوجوان آگے چل کر کل قوم کے رہبر اور رہنما بنیں گے۔ اگر آج ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو آگے کا ہمارا رہبر کیسا ملنے والا ہے ہم ابھی سوچ سکتے ہیں۔ مساجد ہماری نوجوانوں سے خالی ہیں، ہمارے مدرسے نوجوانوں سے، مکاتب نوجوانوں سے خالی ہیں۔ 25 سال، 30 سال، 40 سال عمریں ہو گئی، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ باپ کی بخشش کی دعا کیسے کی جائے معلوم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد باپ کو کچھ پڑھ کر بخشے وہ نوجوان کو معلوم نہیں ہے۔ ماں باپ کی قدردانی کیا ہے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیسے کی جائے وہ معلوم نہیں ہے۔ مال کہاں سے کمایا جائے، کہاں خرچ کیا جائے وہ ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں ہے۔ بس زندگی گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ جمعہ کا دن آتا ہے، سروں پر ٹوپی آتی ہے، اور دنوں میں یہ لڑکا مسلمان ہے یا غیر ہے اس کا فرق نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، ان کی صحیح تربیت ہو، ان کو دین کا علم سکھایا جائے، شریعت کے احکامات بتائے جائیں کہ شریعت نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا لڑکا کچھ کھیل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کھیلنا منع ہے، اللہ کے نبی نے اس کھیل سے منع کیا ہے۔ بیٹے نے وہ کھیل چھوڑ دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ بیٹا وہی کھیل کھیل رہا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، تو دوبارہ وہی کام میں مبتلا ہے، لہٰذا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ کیسی تربیت اولاد کی گئی، کیسا سبق ان کو دین کا پڑھایا اور سمجھایا گیا، بچپنے سے لے کر ان کی تربیت کی گئی۔ آج ہم میں سے ہر انسان کی کم سے کم پورے تو نہیں 90% ہمارے مسلمانوں کی یہ شکایت ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی قدردانی کیا ہے معلوم نہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ خود ماں باپ کی غلطی ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ آج ہمیں خود معلوم ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص کی بات میں کرتا ہوں، کبھی آپ نے اپنے والد کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں آپ کے ابا بیٹھا کرتے تھے، اس کمرے میں جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوا کرتی۔ اگر باپ کھڑا ہے تو بیٹا بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے آپ کی تربیت ویسے کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ویسی تربیت کی جائے۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ باپ کھڑا ہے لیکن بیٹا اپنے دوست کے ساتھ گالیاں بک رہا ہے، برے الفاظ بول رہا ہے، غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن باپ کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اگر باپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، غلط چیز کے اندر مبتلا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ اگر کچھ بولتے ہیں تو پلٹ کر تو ہمیں ہی جواب دیتا ہے، اگر کچھ بولا جائے، اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، اگر کچھ اس کو ڈرایا جائے تو وہ پلٹ کر ہمیں ہی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اولاد کی ایسی تربیت نہیں ہوتی، صحیح تربیت کی جائے، اور اس تربیت میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا اور خاص طور پر ماں کا ہوتا ہے۔ چونکہ باپ دن بھر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنا انہیں سمجھاؤ، سکھاؤ، نماز کی پابندی کراؤ۔ اگر 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اب نماز میں سختی کرو، نہیں ہے نماز پڑھتا تو مارو۔ کیونکہ بچپن سے ہی اولاد کو اس کی طرف اس کی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان ہونے کے بعد مسجد میں آئے گا، رکوع کیسے کیا جاتا ہے معلوم نہیں، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، یہ بھی رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں، یہ بھی اٹھ رہا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے معلوم نہیں، امام صاحب سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، نماز سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے۔ تربیت کی جاتی ہے، آج بھی تربیت ہو سکتی ہے، زیادہ دور کی بات نہیں۔ کل گزرے ہوئے کل کی میں آپ کو خبر سناتا ہوں۔ کل جمعرات کے دن بیلگام کا سفر ہوا، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک 7 سال کا بچہ، 7 سال، صرف 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، مدرسے میں پڑھ کر نہیں، اپنے گھر میں اپنے باپ کے پاس پڑھ کر، اپنے ابا کے پاس۔ ان کے والد محترم ہمارے مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم کے طالب علم یہی کے فارغ ہیں، اولاد کی انہوں نے تربیت کی، میں ان کی تربیت کو سلام کرتا ہوں۔ 7 سال کے بچے کو اپنے گھر میں رکھ کر انہوں نے حافظ بنایا، بہترین حافظ ہے۔ جیسے امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں، پورے تجوید کی رعایت کے ساتھ، پورے قواعد کی رعایت کے ساتھ بچہ سب کے سامنے، تقریباً 50-60 علماء وہاں موجود ہیں، سب کے سامنے وہ بچہ ممبر پر بیٹھ کر اپنا آخری سبق سناتا ہے۔ بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ کرناٹکا کے ہمارے نائب امیر شریعت حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم بھی اس مجلس میں موجود ہے، وہ بچہ ان کے سامنے اپنا آخری سبق سنا رہا ہے۔ تربیت کی جاتی ہے اولاد کی، ایسے تربیت کی جاتی ہے۔ اور اسی مجلس میں انہوں نے، حافظ صاحب نے کیا کیا، بڑا بچہ حفظ مکمل کیا، اس سے چھوٹے بچے کا حفظ یا قرآن انہوں نے اسی مجلس میں شروع کرایا، اور انہوں نے اپنے دل میں ارادہ اور عزم کیا کہ پھر چند دنوں کے بعد میرا چھوٹا بچہ بھی حافظ بنے گا۔
7 سال کی عمر کا بچہ حافظ بن کر تیار ہوا. یہ ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے, یہ ہمارے لیے سبق کی چیز ہے کہ جب بچہ اور ماں باپ کی تربیت پر, ماں باپ کی محنت سے جب ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, وکیل بن سکتا ہے, تو بچہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. اور اس کا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے سینے میں میری کتاب ہے, میرا کلام محفوظ ہے, لہٰذا تو جنت میں جا, ایک آیت پڑھ جنت کا ایک طبقہ چڑھتا جا, دوسری آیت پڑھ دوسرا طبقہ, تیسری آیت پڑھ پھر تیسرے منزلے پر جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. کتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دیا. ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں اور شریعت محمدیہ میں ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کیا گیا. آپ خوب بناؤ, بہترین سے بہترین ڈاکٹر بناؤ. آپ کو انجینئر بنانے سے نہیں روکا گیا, آپ بہترین انجینئر بناؤ, لیکن ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہ ہو, دیندار ڈاکٹر ہو. شریعت کے بہت سارے احکامات میں فقہائے کرام نے مسائل بتائے کہ اگر آپ کو فلاں مسئلے میں رعایت کی ضرورت ہے تو آپ کو فلاں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر رمضان کے موقع میں اگر کسی صاحب کی طبیعت خراب ہے, جیسے آج کل عام وبا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, شوگر کا مرض ہے, تو علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کسی دیندار ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں. 2 شرطیں لگائی گئیں, ایک تو دیندار ہو, دوسرا وہ اپنے فن کا ماہر ہو, اپنا ماہر ترین ڈاکٹر ہو, اور وہ شریعت کے احکامات کو جانتا ہو, اسے معلوم ہو کہ روزہ کتنا اہم فرض ہے. معمولی ڈاکٹر ہوگا جس کو کچھ معلوم نہیں تو وہ کہہ دے گا کہ آپ کو دن میں 3 وقت دوائی لینی ہے, لہٰذا روزہ چھوڑ دو. اس کو اگر روزے کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی تو آپ کو فوراً روک دے گا, آپ کا سر درد ہو رہا ہے لہٰذا آپ کو گولی کھانا پڑے گا, آپ روزہ روک دو. ایسا نہیں, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض کتنا اہم ہے, یہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے, اسے اس کا پتہ ہونا چاہیے. ایسے ڈاکٹر کی ہم امت مسلمہ کو ضرورت ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ بچے کو ڈاکٹر بنا رہے, بہترین سے بہترین ڈاکٹر بناؤ, رینکر ڈاکٹر بناؤ, لیکن ساتھ میں اس کو بتاؤ کہ دین اسلام کیا ہے, شریعت محمدیہ کیا ہے, خدا کا کلام کیا ہے, اسے بتانے کی ضرورت ہے. آج ان کی تربیت ہوگی, کل یہ نوجوان آگے بڑھ کر یہ دین کو سمجھنے والا اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کل ہماری قوم کا رہبر اور رہنما بنے گا. یہ صحیح رہنمائی امت کی کرے گا, صحیح رہبری امت کی کرے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آج اگر کوئی آدمی سیاست میں جانا چاہتا ہے تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. پالیٹکس میں اگر کوئی آدمی ہے تو لوگ اسے صحیح آدمی نہیں سمجھتے. ہماری ذہنیت ایسی بنی ہے. حالانکہ سیاست یہ اسلام کا حصہ ہے, سیاست اسلام کا حصہ ہے. 2 بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, سیاست جو ہے یہ اسلام نے دنیا کو دیا ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیاست کی ہے. آج سیاست بدنام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہیں, جو پہلے سے اس کے اندر لوگ ہیں, ان میں سے کچھ لوگ صحیح نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے سب کے اوپر ایک فیصلہ لگا دیا کہ سیاست کرنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین یا کوئی مفتی سیاست میں جاتا ہے, لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مولانا ہو کر سیاست میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری ذہنیت پہلے سے بنی ہوئی ہے کہ یہ صحیح جگہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
جب اس چیز کو اسلام نے دیا ہے تو اس کو صحیح ادا کرنا ہماری ضرورت ہے. امت کی صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری کرنا ہماری ضرورت ہے. آپ کو دین کا علم ہے، شریعت کے احکامات کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم ہے. آنے والی نسلوں میں دین باقی ہو، اس کی ہمیں آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح دین اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت میں یہی اولاد ہمارا دامن پکڑنے والی بنے گی. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے اللہ، ہمارے والدین نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں نہیں بتایا. اسلام کیا ہے، کبھی ہمارے والدین نے ہمیں نہیں بتایا. یہ اولاد کل ماں باپ کا گریبان پکڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کر سکتی ہے کہ انہوں نے تو اپنے دین کی فکر کر لی، اپنی خبر کی فکر کر لی، لیکن ہمیں تو کبھی انہوں نے نہیں بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک کیس آیا. باپ آ کر کہتا ہے کہ حضرت امیر المومنین، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میری قدر نہیں کرتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے کو بلایا. بیٹے کو بلانے کے بعد بیٹے کے سامنے عرض کیا کہ تیرا باپ تجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی، باپ کا حق ادا نہیں کیا، باپ کے مقام اور مرتبے کو تو نے نہیں سمجھا. تو بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے ابا کی شکایت تو سن لی، لیکن میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے باپ نے کہا ہے، اپنی بات کہی، تم اپنی بات سناؤ. یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس واقعے کے اس حصے سے باپ نے آ کر شکایت کی، حضرت امیر المؤمنین نے بیٹے کو بلا کر بیٹے کی بھی شکایت سنی. یہاں ہمیں ایک چیز، بہت اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مسجد کے ذمہ دار ہوں گے، کمیٹی کے ذمہ دار ہوں گے. آپ کے پاس کچھ فیصلے کے لیے لوگ آتے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ ہے. اس معاملے میں ہم ذمہ داروں کے لیے اس واقعے میں ایک بہت اہم سبق ہے کہ کبھی ایک آدمی کا سن کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. ہر آنے والا اپنی بات کرتا ہے، ہر آنے والا اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی تم اپنے ہاتھ میں اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر آئے اور کہے کہ قاضی صاحب دیکھو فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑی ہے، میرے حق میں فیصلہ سنایا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سامنے والے کی بات نہ سن لو تب تک فیصلہ نہ کرو. ہو سکتا ہے یہ ایک آنکھ لانے والا سامنے والی کی دو آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو سکتا ہے. چونکہ ہر آنے والا اپنے آپ کو مظلوم بتاتا ہے. جب تک دونوں طرف کی نہ سنی جائے فیصلہ نہیں کرنا ہے. لہذا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لڑکے کو بلایا. لڑکا آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، آپ نے ابا کی بات سنی، اب میری بھی کچھ بات سنے. بیٹا کہتا ہے کہ حضرت، کیا صرف باپ کا حق مجھ پر ہے کہ میرے بھی کچھ حقوق اپنے ابا کے اوپر ہیں؟ میرا باپ مجھ سے اپنا حق مانگتا ہے، لیکن میرے باپ نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا. باپ کا حق کیا ہے کہ باپ کی عزت کی جائے، باپ کا احترام کیا جائے، باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا جائے. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ماں باپ کو نہ جھڑکو. مجھے سب معلوم ہے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ کیا اسلام نے یہ نہیں بتایا؟ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اولاد کا صحیح نام رکھا جائے. جب اولاد پیدا ہو اس کا صحیح نام رکھا جائے. آج ہم نام کیسے رکھتے ہیں؟ ٹی وی میں سیریل میں جو نام آتے ہیں ہمیں پسند آ گیا، اس کا مطلب کچھ بھی ہو، اس کا ترجمہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں. نام سننے میں اچھا لگ رہا ہے، بیٹے کا نام رکھ دیا، اپنی لڑکی کا نام وہ رکھ دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ نام کا اثر اولاد پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے.
اگر صحیح نام رکھا گیا تو اولاد پر اس کا صحیح اثر پڑے گا، اگر غلط مطلب والا نام رکھا گیا تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ آج ہماری ایک عام بیماری ہے لیٹسٹ نام۔ صحابہ کے نام بتائے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانا نام ہو گیا، کچھ نیا نام بتاؤ، کچھ نیا نام۔ پتا نہیں یہ کون سا نیا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ نام۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کا صحیح نام رکھا جائے، صحیح مطلب والا نام رکھا جائے۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا میرے باپ نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، غلط مطلب والا نام رکھا، اب اس کا غلط اثر میرے اوپر پڑ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میرا پیدا ہونا تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے جو رشتہ میرے باپ نے اپنا کیا ہے، یعنی میری ماں، وہ صحیح دیندار عورت سے میرے باپ نے شادی نہیں کی، ناچنے گانے والی عورت سے میرے باپ نے شادی کی ہے۔ اب وہ ناچنے والی کو اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے کیا معلوم؟ اس کو خود دین کا پتہ نہیں ہے تو وہ مجھے کیا دین بتائے گی؟ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو صحیح بننا پڑتا ہے۔ ماں باپ صحیح ہوں گے اولاد کی صحیح تربیت ہوگی۔ ماں باپ کو خود اگر دین کا پتہ نہیں ہے تو اولاد کو کیا بتائیں گے؟ آج ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو ہم اپنے اولاد کو کیسے بتائیں گے نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج مجھے خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اولاد کو کیا بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہے نہ اور دیگر سورتیں صحیح ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے اتحیات پڑھنا نہیں آتا، درود ابراہیم ہمیں پڑھنا نہیں آتا، رکوع کی تسبیح ہماری صحیح نہیں ہے، سجدے کی تسبیح ہماری صحیح نہیں ہے، ہم اپنے اولاد کو کیا بتائیں گے؟ یہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، یہ میری نمازوں کا تحفہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، بارہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز قبول نہیں ہوتی تو وہ نماز کالک کے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہماری کتنی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی گئی، پتہ نہیں ہماری کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں رد ہو چکی ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مساجد، یہ جو ہماری مسجدیں تعمیر کی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے ہے، بیٹا یہاں جا کر نماز ادا کرو۔ یہاں مکتب چلتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں جا کر قرآن مجید پڑھنا سیکھو، وہاں جا کر شریعت کے عقائد کو اور دین کے عقائد کو اور شریعت کے احکامات کو سیکھو۔ یہ ہمیں بتانے کی اور ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنے غلط پیغامات امت کو بتائے جا رہے ہیں، نوجوان مبتلا ہیں، غلط لوگوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کئی نوجوانوں کے اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں غلط لوگوں کے بیانات اپنے اسٹیٹس میں لگا رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میں اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یونس گوہر شاہی کے نام سے ایک آدمی ہے، ہلکی داڑھی، اتنی داڑھی اس کی ہے، سر پر ٹوپی نہیں، سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھ کر چشمہ لگا کر بیان کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، سب سے بڑا کافر ہے۔ اس کے عقائد میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس کو وہ اپنا پیر مانتا ہے، اس کو وہ اپنا خدا مانتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے۔ آپ اس کے بیانات کو اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے صحیح دین کیا ہے، وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اس کی وہ کچھ خوبصورت باتوں کو سنتے ہیں، کتنا بہترین بیان کر رہا ہے، کتنی اچھی باتیں بتا رہا ہے، اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، خود کو بھی وہی صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسروں تک بھی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔
یہ غلط راستہ جب نوجوان مسجد سے کٹتا ہے تو پھر شیطان ایسے اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اس کو ایسے غلط راستے پر لگاتا ہے۔ دیکھو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ گناہ کی طرف نہیں بلائے گا، ہمیشہ نہیں کہے گا کہ تو شراب پی، ہمیشہ نہیں کہے گا کہ تو جوا کھیل، ہمیشہ نہیں کہے گا کہ تو زنا کر، ہمیشہ نہیں کہے گا کہ تو نماز چھوڑ۔ نہیں، بڑے بڑے اولیاء کو جس نے بہکایا اور بہکانے کی کوشش کی، میرے جیسا نوجوان اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ غالباً حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بادل آ رہا ہے، ایک بادل آ رہا ہے اور اس بادل کے اندر ایک بہترین خوبصورت تخت لگا ہوا ہے، بادشاہ جس پر بیٹھتا ہے وہ تخت اس بادل کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس تخت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تخت جبرائیل کا ہے، اور اس کے اوپر جو آدمی بیٹھا ہے وہ جبرائیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تخت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تخت جبرائیل کا ہے، اور اس کے اوپر ایک صاحب بیٹھے۔ اب جبرائیل کے تخت پر تو جبرائیل ہی بیٹھیں گے، اور کون بیٹھ سکتا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بادل آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک تخت لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جبرائیل لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بزبان حال جبرائیل بتاتے ہیں، انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا وہ بادل ختم ہو گیا، وہ تخت ٹوٹ گیا، اور وہ شیطان ان کے سامنے حاضر ہوا، جو اپنے آپ کو بڑا نورانی چہرے والا بنا کر ایک دم فرشتے جیسا اپنے آپ کو بتا کر آ رہا تھا، وہ سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ علم کیا تھا؟ ان کو حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غالباً انہی کا واقعہ ہے، ان کے دل میں خیال ہوا کہ جبرائیل تو نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، عام انسانوں کے پاس جبرائیل نہیں آتے، جبرائیل تو نبی کے پاس آتے تھے، اور نبی کا سلسلہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جبرائیل بھی آنے والے نہیں، جبرائیل کا تخت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے۔ لہذا انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، شیطان کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ان کو علم تھا کہ یہ جبرائیل نہیں ہے، یہ شیطان کی چال ہے، انہوں نے اعوذ باللہ پڑھی، شیطان آ کر کہتا ہے کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیطان نے صحیح کہا ہے نہیں؟ ارے بھائی، شیطان نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے، حالانکہ یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اگر یہ کہتے کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچایا، تو پھر علم کا غرور، شیطان کے پھندے میں بندہ اٹک جاتا ہے۔ جب ایسے اولیاء کو شیطان بہکا سکتا ہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ شیطان ہمیشہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہے گا، شیطان ہمیشہ شراب پینے کی دعوت نہیں دے گا، دین کے راستے پر شیطان آ کر غلط راستے پر لگائے گا، اور بندہ سمجھے گا کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں علم ہوگا، آج ہمیں پتا ہوگا کہ صحیح دین کیا ہے، اللہ تعالی ہماری صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال ہوگا تب جا کر یہ اولاد اور یہ مال دنیا کی زیب و زینت بنے گی، آرام کا سبب بنے گا، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے ذمہ داروں کے حکم سے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ بغل میں مستورات کے لیے ہمارے محلے کی عورتوں کے لیے مدرسے کا انتظام کیا گیا ہے۔
جہاں ہماری مستورات پہنچیں گی، علم دین حاصل کریں گی، قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گی، نماز پڑھنا سیکھیں گی، وضو کے فرائض سیکھیں گی، پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھیں گی، اور وہ عورتیں سیکھ کر جائیں گی، اپنے اولاد کو بھی بتائیں گی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر بنتا ہے تو اپنی ذات کے لیے بنتا ہے، عورت اگر بنتی ہے تو وہ خاندان کے لیے بنتی ہے، پورا خاندان اس کے ذریعے صحیح راستے پر آتا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی گھر کی مستورات کو مدرسے میں بھیجنے کی فکر فرمائیں۔ 3:30 بجے سے لے کر عصر کی اذان ہونے تک مدرسے کے اندر تعلیم ہوگی، وقت مقررہ پر ٹھیک 3:30 بجے اپنے مستورات کو وہاں تک لا کر پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔